وہ روایتیں میرے دامن میں باقی ہیں بخاری شریف سے، پوری توجہ مل کے کہو گے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، حضور کی طبیعت ناساز ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، میرے نبی اپنے حجرے میں ہیں۔ یہ منظر ہے، دھیان رکھیے گا۔ حضرت انس اس حدیث کا راوی ہے، پوری توجہ پھر بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، صحابہ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، صدیق اکبر امام بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ میرے پاک نبی کے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح نہ میرا صدیق امام بن کے کیسا لگتا ہے، میرے صحابہ مقتدی بن کے کیسے لگتے ہیں۔ فکشف ستر الحجرت، میرے پاک نبی نے ہاتھ کی ٹھوکر سے پردے کو ہٹایا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں ینظر الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، وہو قائم، حضور کھڑے بھی تھے ہمیں دیکھ بھی رہے تھے۔ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی اتنی تھی، آنے کی خوشی اتنی تھی، ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا ہم نمازیں توڑ ڈالیں گے، حضور کے چہرے کا دیدار ہی کرتے جائیں گے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت انس بھی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، جو بتا رہا ہے وہ جماعت میں کھڑا ہے۔ کہتے ہیں حضور کھڑے تھے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اس وقت حضور کا چہرہ مبارک ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہمارے سامنے قرآن کھول کے رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیان کیتے حضرت انس پاک جماعت دے وچ کھلوتے نے، ان ذرا سمجھی منظر نو، نبی پاک نے ان پردے نو ہٹایا، صحابہ نو ویکھیا، حضور کھڑے سن، کنے دسیا کتھے کھڑے سن؟ نماز پڑھ رہے سن یا حضور نو ویکھ رہے سن؟ توجہ تے پھر کیویں پتہ کھلوتے نے، پھر کیویں پتہ سانو ویکھ رہے نے، پھر کیویں پتہ مسکرا بھی رہے نے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ پھر کیسے پتا اور کیسے کہا ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا ہم نمازیں توڑ ڈالیں گے، حضور کا دیدار ہی کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ادھر سے جب حضور آئے نا، پردہ ہٹایا، اب صحابہ کا چہرہ، اب صحابہ کرام کی توجہ کعبے سے ہٹ کر کعبے کی طرف ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو بتا رہے، ورنہ بتا کیسے سکتے حضور کھڑے ہیں کہ بیٹھے، مسکرا رہے ہیں یا نہیں مسکرا رہے، کدھر دیکھ رہے ہیں، لیکن سارا کچھ بتائی ینظر الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، یتبسم، مسکرا رہے تھے، کھڑے بھی تھے۔ اس کا مطلب حضرت انس رخ مبارک پھیر چکے تھے، حضور کی طرف کر چکے تھے، لیکن نبی پاک نے نہیں آکھیا چلو نمازاں پھر پڑھو، تو میں نے ویکھیا تو ہی نمازاں پھر پڑھو۔ اچھا اس تو اگلی روایت جڑی پڑھنی ہوتے وچ مزید وضاحت اس مسئلے دی۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، نبی پاک تشریف لے، بھی بخاری شریف ہے، نبی پاک تشریف لے آئے تھے، صحابہ کرام حضور پچھوں دی آئے، پچھوں دی نبی پاک تشریف لے آئے تھے، حضور نے صفاں نو چیرنا شروع کر دیتا، امام صاحب اگلے پاسوں آون تے پھر صفاں چیرن دی تے لوڑ کوئی نہیں۔ حدیث میں لفظ ہے صفوں کو چیرتے ہو، شق الصفوف، اس کا مطلب پیچھے سے آئے، فصفقا، صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، تصفیق، حضور کے سامنے آنے کی وجہ سے ایسے کہ اگلے انہوں پتہ لگ جائے پیچھو نبی پاک تشریف لے آئے، صفیں کھلتی جا رہی ہیں، آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک صف بھی دوجی بھی صفیں کھل دیا جا رہی ہیں، آگے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پہلی صف تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے مستوں کے نماز پڑھان دے سن، بالکل ماں وہ صحابہ نے زور دی تاڑیاں ماری، تصفیق زور سے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا حضور آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے مکمل طور پہ اپنا چہرہ کعبے سے پھیر دیا، یہ نماز جاری ہے،
اے نماز چھٹی کوئی نہیں دے، اے نماز ختم کوئی نہیں دی ہوئی. اے صحابہ نے اجے سلام نہیں دے پھیریا. ذرا سمجھیں گل نو، مکمل طور پہ رخ انور تبدیل کر دیا اور حضور کی طرف چہرہ کر لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو. ہن حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کام کیتا، بڑا عجیب کام. ایک حدیث اس لفظ پڑھے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے دوویں ہاتھ نہ انج کھڑے کر دیتے، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے آکھیا جی یا رسول اللہ تواڈے سامنے ابو قحافہ دے پتر دی جرت نہیں کہ نماز پڑھائے. نماز ہن تساں ہی پڑھانی. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ سے آگے کھڑا ہو جائے. نبی پاک آگے تشریف لائے، یہ نہیں آکھیا نویں سرے تو پڑھو. اور توجہ کرنا بھائیو، ایک اینگل ہے، ایک زاویہ ہے، اس سے زیادہ سینہ پھر جائے تے نماز ٹوٹ جاندی. کعبے تو سینہ پھر جائے تے نماز جاندی ہے. مگر کعبے سے پھرا تھا، کعبے کی طرف ہو گیا تھا، نماز بھی جاری تھی، حضور کا دیدار بھی جاری تھا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. مل کے آنکھوں نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ. نماز اچ پڑھی دینا السلام علیکہ ایھا النبی. ادا کی ترجمہ ہے؟ اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے. ایک ہوندا ہے حکایت، ایک ہوندا ہے انشاء. یہ مسئلہ میں فقہ دی تمام کتاباں چوں ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں. تمام فقہاء نے مسئلہ لکھیا ہے فقہ دی کتاباں. توجہ نال نبی پاک علیہ السلام پڑھی دے. بعض لوگ کہندے نے اسلام پڑھی دا نہیں ہوندا، اے حکایت کری دی ہوندی. حکایت دا کی مطلب؟ اللہ پاک نے جو نبی پاک علیہ السلام بھیجا سی اس سلام دی حکایت. اسی سلام پڑھ دے نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے سلام پڑھی دا نہیں ہوندا، اے اس سلام دی حکایت کری دی ہوندی. تمام فقہاء نے لکھیا ہے ایتھے حکایت نہیں، انشاء. تیری نیت ہونی چاہیے نماز پڑھ دیاں حضور تے میں سلام پیش پیا کرنا. فقہاء احناف کی بات کر رہا ہوں. تمام فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے یا السلام علیکہ ایھا النبی. یہ لفظ حکایتاً نہیں ہے، یہ انشاءً ہے. انشاء کا مطلب ہوتا ہے بندہ خود سلام کر رہا ہے. حضور کے دربار میں جب نماز میں حاضر ہو، اللہ کے سامنے پیش ہو، تو جب سلام کا لفظ آئے تو نیت یہ کرنی ہے کہ میں حضور پہ سلام پڑھ رہا ہوں. ویسے اس سلام دی وکری چاہتے ایک سلام ہوئے نا جڑے کھلو کے پڑھو گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، کو بھی سلام ہے. ایک سلام التحیات بہ کیا کی السلام علیکہ. اس سلام دا وکھرا ہی سواب ہے. کدی یہ دی پابندی کر کے دیکھیے. اللہ فرماندا نا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اللہ رسول دی گل منو تے حکم تے فوراً حاضر ہو جاؤ. تے اذان ہوندی ہے تے کدا حکم ہے؟ امام صاحب یا مؤذن صاحب کو اپنے کولوں تے نہیں نا ہے دعوت پیش پہ کر دے میرے گھر آ جاؤ. کدی دعوت ہے؟ اللہ تے دے رسول دی دعوت. اللہ پاک دا نام، پھر رسول پاک دا نام، پھر آکھے نماز. اللہ یہ پہلا نام اسے واسطے نے تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے مؤذن دے ویڑے نہیں جانا.
یہ اپنے بیڑے نہیں پیا بلاندا، اللہ رسول دا حکم پیا سناندا ہے، ساڈا حق بندا ہے دوڑ کے آئیے۔ مسجد آباد نہیں تے گھر آباد رہ سکدے نہیں، محلے آباد رہ سکدے، برکتاں رہ سکدیاں ملاد شریف دا درس ہے، ملاد شریف دا سبق ہے، نماز دی پابندی ہونی چاہیے۔ آکھو انشاءاللہ حضور دی شریعت تے سنت دے نال پیار ہونا چاہیے، گھراں وچ شریعت دا نفاذ ہونا چاہیے، یہ سارا دین ہے۔ تے دین جڑا سرکار کریم علیہ السلام لے کے آئے نے، جی اساں اس دین نو اہم نہیں نہ سمجھنا تے پھر محفلاں دا کوئی فائدہ رہ جانا۔ ایک بندہ مولویاں دے پیراں دے ہاتھ چومے تے جا کے اماں ابے نو گالاں کڈے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ پکی بات، ماں باپ نو لوکی اسی ویکھیا ہے، ماں باپ نو لوکی اکھاں کڈ دے نے تے پیراں دے ہاتھ چوم دے، کک فائدہ نہیں ہونا۔ سیداں دے ہاتھ چومے تے ماں باپ نو بے ادبی کیتی، کک فائدہ نہیں ہونا۔ سیداں دے پیراں دے ہاتھ چومے فائدہ ادوں دین گے جدوں تیرے ماں باپ تیرے تے راضی ہون گے۔ ملاد شریف دا سبق ہے، جنہ احترام مولویاں پیراں دا کر دیو، میں اگر ہاتھ چکاواں نا یقین کرو ایک دو بندہ بھی نہیں مینوں لبنا جڑے ماں باپ دے ہاتھ پیر کدی چومدا ہوے، کدی نہیں چومدے تے پیراں نوں مل پوے تے روز ہی چوم کے چٹ چھڑے۔ میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جو سادات ہیں ان کے ہاتھ ہم چومتے خود چومتے ہیں، جو اولیاء اللہ نیک بندے بالکل، مگر ماں باپ کا بھی تو کوئی حق ہے نا، کوئی نہیں۔ ضروری نہیں کہ ماں کو رابعہ بصریہ ہوئے تے پھر دی دعا قبول ہوندی۔ اللہ دی قسم ماں بالکل کمزور، بالکل بد عملی کیوں نہ ہوئے، او دے پیراں نال گویا لگیا ہوئے، او تیرے واسطے ہاتھ چکے رب کو منگے، اللہ دی قسم رب او دی کدی نہیں موڑے گا۔ جا کے دعا ماں کراؤ، اپنے ماں باپ نو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ جی ٹھیک ہے، تمام احباب ایک دفعہ فاتحہ شریف 3 دفعہ اخلاص ہی پڑھ کے مل کر دو، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، پھر لنگر شریف اور تمام احباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم۔ آج اس مکمل حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اعمال صالحہ انجام دیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لنگر شریف تیار کیا گیا اس کا ثواب بھی، تمام اعمال حسنہ کا ثواب بھی، پوری محفل کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ امت کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے والد محترم آپ کی والدہ ماجدہ علیہ السلام کے بارے میں مقصد کو پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مسلم سے باتیں حاضر کیا ہے جن کی اجزا کاری میں سے ایمان ہوا و کار میں سے بات رہنے سے سب کو یہ ثواب بناتے ایمان جتنے بھی بہت ہو گیا عطا فرما۔ اے مولا کریم اس محلے میں جتنے بھی اہل ایمان کی ان سے رخصت ہو چکے سب کو اس سارے ثواب کرتا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ بھائی رضا اور ان کے تمام اہل خانہ کی تمام مشکلیں آسان فرما۔ ان کے جو بھائی بیرون ملک ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ ان کی جو مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، جو رکاوٹیں دور فرما، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ اپنا سر لوٹنا نصیب فرما۔ ملاد شریف کی برکتیں ہم سب کو وافر مقدار میں عطا فرما۔ جو بیمار ہو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہو پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہوں اولاد صالحہ عطا فرما، جو اولادوں والے ہوں اولاد صالحہ فرما بردار فرما، جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی لمبی عمر عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے بے حساب مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما۔